ویلکم بیک ناظرین. سردار صاحب, خلیل صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال کیا تھا, اس کا جواب دیجیے. وہ ایک سوال نہیں تھا, وہ سوالات تھے. That was a Pandora box which you asked me. Anyway, nevertheless, میرا خیال ہے کہ ہماری جو سب سے بیسک جو پرابلم آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ایجوکیشن کی. ہمارا 74 سال ہو گئے ہیں, ایجوکیشن پہ کسی نے کنسنٹریٹ نہیں کیا. اگر عوام کو شعور آ جائے تو جو آپ رنگ روڈ والی بات کر رہے ہیں, اگر میں وہاں پہ پیسے دیتا ہوں تو آپ دیتے ہیں, تو جو بھی جا رہا ہے یا جا رہی ہے وہ بھی دے گا. اگر کوئی سزا ہوئی, بیل ہو گئی اور اپیل پینڈنگ ہے, اپیل پینڈنگ, پینڈنسی آف اپیل مینس کہ وہ سینٹینس سسپینڈ ہو گئی ہے. سو میننگ دیر بائی جب تک اس کا فیصلہ ہائی کورٹ نہیں کرتی تب تک ڈیمز ٹو بی پینڈنگ بفور دا پراپر کورٹ آف جورسڈکشن. نمبر 1. نمبر 2, موٹر وے والے کا ٹول نہ لینا, میرا خیال ہے چاہے وہ آپ ہیں, چاہے وہ سابق پرائم منسٹر ہے, یا اس کی کوئی بیٹی ہے یا بیٹا ہے, اس سے ٹول لینا اس ٹول پلازے والے کا فرض تھا. اس کو سسپینڈ کیا جائے کہ تم نے ٹول پلازہ. سر کیا کرتے ہیں, ایک اللہ کے واسطے سر, ایک پورا گروہ ہے اور وہ اکیلا آدمی ہے, کیا ہی شوڈ ڈائی بائی جسٹ کہ اس نے پیسے ریسیو کرنے ہیں, اس کے لیے وہ بھیڑ جائے اور ان کے ہاتھوں مارا جائے؟ قانون تو ایک ہی ہے. لیکن یہاں پر یہ بتائیے, آپ بے بسی بھی تو ریسیو کرنے والے کی بے بسی بھی تو دیکھیے. بے بسی کی بات نہیں ہے یہ, جب قانون سب کے لیے ایک ہے. آپ کو یاد ہوگا سر, آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے گاڑی کے نیچے آگے بچہ مر گیا تھا, کیا کر لیا تھا؟ وہ نیگلیجنٹ اگر کوئی ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹل ہو جاتا ہے, وہ تو ایک ایکسیڈنٹل ہوتا ہے. تو سر یہ تو بڑا سیدھا سیدھا تھا پورا. ایک اس کے ساتھ تو ایک گروہ ہوتا ہے پورے گنڈوں کا, جن کو باڈی گارڈ بولتی ہے وہ. اور نہ سر, تو وہ اکیلا آدمی کیا, مجھے سمجھا تو دیجئے. یا تو فورسز must be deployed to receive that money from her. دیکھیں وہاں پر باقاعدہ طور پہ فورسز موجود ہوتی ہیں, ان کی اپنی ٹول پلازا. وہ تو 4-5-6 لوگ ہیں, وہ موجود ہوتے ہیں, ان کو ڈرا کے بھگا دیا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ٹول پلازا دینے میں 800 روپیہ ہوتا ہے. 800 روپیہ کون نہیں دے سکتا؟ سر یہ تو فطری اوقات ہے نا جو انہوں نے بتائی ہمیں بتایا کہ تم نیچ لوگ ہو, تمہیں دینا ہے, میں نے نہیں دینا, میرے ابا کی موٹر وے ہے. ایشو یہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں before you go to. میں کوئی 96 کی بات ہے, I was to have a meeting with perhaps registrar مداربہ. تو میں اسلام آباد جا رہا تھا, I was a banker that time. تو میں نے دیکھا ان دنوں یہ بورڈ لگائے ہوئے تھے میکسیمم سپیڈ, اب وہ نہیں ہے 120 کلومیٹرز, جب نئی یہ موٹر وے بنی تھی. تو میں نے دیکھا کہ رستے میں برش سے کاٹ دیا گیا ہوا ہے 120, اور ایک کالے رنگ کے برش سے نا کسی نے ہاتھ سے لکھ دیا 140. تو میں نے کہا کسی من چلے گی موج میں آ کے موقع ملا. پھر میں آگے جاتا ہوں, پھر 140, پھر میں آگے جاتا ہوں, پھر 140. میں بھیرا پہنچ گیا ہوں. میں نے ایک ٹریفک اپنا وہ جو موٹر وے پولیس والے سے پاس گاڑی روکی. میں نے کہا یار یہ سپیڈ جو ہے یہ 140 کلومیٹر ہو گئی ہے میکسیمم. تو وہ ہنسا, کہتا وہ ہوئی تھی سر کوئی 4 گھنٹے پہلے, اور ابھی وہ واپس ہو گئی ہے. وہ میں نے کہا کیوں؟ کہتا وہ حسین نواز صاحب گزر رہے تھے یہاں سے, 138 کے اوپر ہم نے چالان کیا اس کا. تو اس نے کہا چالان نہیں ہوگا. تو پرائم منسٹر ہاؤس سے 9 بجے صبح سے ایک وہ کیا ایشو کرتے ہیں, نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا کہ سپیڈ جو ہے 9 بجے صبح سے 140 کلومیٹر ہو چکی ہے. اور جو ہی وہ ٹول پلازا کراس کر گئے وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ اخباروں میں, کیونکہ ان کی حکومت تھی, تھوڑے دن آیا اور پھر اس بات کو دبا دیا گیا. یہ جب حکمران ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے سر. حکمرانی ایک اور چیز ہے. یہ 2 قوانین ہیں اس ملک میں, ایک حکمران کے لیے اور قوانین ہیں اور عوام کے لیے اور قوانین. That is my question. That is my question. I agree with you. یہی وہ بے شرمی ہے جو میری پبلک برداشت کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ پتہ آپ کو تکلیف کب تک دی جاتی ہے؟ جب تک آپ اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں. تو جب تک آپ برداشت کرتے رہیں گے, حکمرانوں کے لیے قانون اور ہوگا اس ملک میں اور آپ کے لیے کوئی اور ہوگا. حسان, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں سب سے پہلے خلیل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا شکریہ. اصل میں جتنی باتیں ابھی خلیل صاحب نے اور کھوسہ صاحب نے کی ہیں اچھی ہیں, مزہ آیا سن کے. یہ باتیں تقریباً ایسی ہیں جیسے ہم ود ڈیو رسپیکٹ کتابوں میں پڑھتے ہیں, لیکن جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جو ہم کتابوں میں پڑھ کے آئے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوا, ابھی کھوسہ صاحب نے کہا اگر ایسا ہے تو اس کا فرانزک ہو سکتا ہے, اگر ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو اس کا ہو سکتا ہے. اگر دیکھیے آئین اور قانون
with due respect, جب ہم بات کرتے ہیں تو حضور والا آئین اور قانون جو بڑے جانور ہوتے ہیں مکڑی کے جال کو جس طرح وہ پھاڑ کے نکل جاتے ہیں, وہ بیسیکلی بنیادی طور پر آئین کی شقیں انہیں تحفظ فراہم کر رہی ہوتی ہیں. اگر آئین کی بات کی جائے تو آئین کے اندر پہلی شق سے لے کر 24 شق تک بغیر کسی لائر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عام آدمی کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. تو اگر آئین کا ہی مطلب کہتے ہیں حکمرانی 25ویں شق سے شروع ہوتی ہے. سن لیں نا, میں وہی آپ سے سننے لگا ہوں. دا پوائنٹ از کہ ہمارے ادھر اگر مگرز کی سیاست سے ہم اور فورنزک اور جناب آنکھوں میں دھول, آنکھوں کی سب سے بڑی دھول یہ ہے کہ جو ویڈیو لیک ہوئی تھی جس پہ پروگرام آپ نے سٹارٹ کیا تھا. اب پوائنٹ آپ سنیں, جو بات کرنے والی یہ ہے, اگر ہم کڑی سے کڑی ملائیں گے, ایک ویڈیو جو لیک ہوتی ہے جس کے اندر عوام کے خون پسینے کی پیسے کی کمائی تقسیم ہو رہی ہے چند لوگوں میں, اس پہ بحث کرنے کی بجائے کہ جناب یہ تو اگر ہوا یا نہیں ہوا, بات یہ کہ یہ ساری دنیا جانتی ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہے. اب اس میں ایک ڈٹائی ہے نا کہ آپ اس پہ بحث کریں. بحث یہ نہیں ہے کہ یہ ویڈیو وزیر اعظم پاکستان کے پاس پہلے تھی, انہوں نے تسلیم نہیں کی, اس پر ایکشن نہیں لیا. بات یہ بھی نہیں ہے کہ سلطان صاحب کو نکال دیا گیا, لیکن بات یہ بھی نہیں ہے کہ سلطان صاحب کے پاس بابر امان صاحب گئے اور اس کے بعد انہیں نوٹیفیکیشن کے ساتھ دوبارہ ایک عہدہ دے دیا گیا. ٹھیک ہے, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے قانون بنا دیا گیا سلطان صاحب کو. جی ہاں سر سن لیں, میری بات سن لیں. اصل میں بات ہے اس بدبودار نظام کی. وہ اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ ویڈیو لیک کیوں ہوئی. خلیل صاحب یہ سمجھنے کی بات, ایک منٹ یہ بات سن لیجئے نا, میں سننا خلیل صاحب یہ ویڈیو لیک کیوں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی لیکیج سے 1-2 دن پہلے کچھ ہیپننگز ہوئی ہیں جس پہ ابھی تک میڈیا کے کسی اور بندے نے بات نہیں کی. میں آج آپ کو 2-4 خبریں دے کے جاؤں گا. پہلی بات یہ ہے کہ آج کل ایک ایشو چل رہا ہے جو کہ 70 سالوں میں نہیں چلا, شو آف ہینڈ کا. ٹھیک ہے جی, شو آف ہینڈ کے سلسلے میں ایک پارلیمنٹ کی موجودگی میں ایک آپ کے صدارتی آرڈیننس کا سہارا لیا گیا. پھر اس صدارتی آرڈیننس اس وقت سپریم کورٹ میں چیلنج ہو کے پڑا ہے. جی جی. اب ایسے موقع پہ جب ایک ویڈیو لیک ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب حضور والا ہم اپنی کیبنٹ جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, اس کیبنٹ کی کیا اوقات ہے, یہ پریشرائز کرنا ہے کورٹ کو. سر دیکھیں, ایک بتانا عوام کو دھول جھونکنے. اچھا حکومت کیوں چاہ رہی ہے شو آف ہینڈ؟ حکومت اس لیے شو آف ہینڈ چاہ رہی ہے کہ الیکٹیبلز ان کے گڈے گوٹوں میں بیٹھ گئے ہیں, اور الیکٹیبلز کے جو ہے نا گڈے گوٹوں میں یہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے. اندر کی بڑی مزیدار خبریں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہ بدبودار نظام آج کے اس آپ کی تبدیلی کی زندگی میں بھی ویسے ہی ہے جو پہلے تھا. تو آج عمران خان صاحب اسی نظام کے ساتھ اسی نظام کا حصہ بنتے ہوئے اس کو تبدیلی کا نام دیتے ہوئے آگے چل رہے ہیں. احسان میں عرض کرتا ہوں, یاد رکھیے اس بات کو ہمیں بڑی کلیئر ٹرمز میں اب کہنا ہوگا. کھل کے بات کرنی چاہیے. سیاست نہیں ہے پاکستان میں. کھل کے بات کریں, عام آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ سینٹ فائنسٹ آف دا فائنسٹ لوگوں کی جگہ ہے. سیاست نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں صرف کاروبار ہو رہا ہے. کاروبار ہے, اور اس میں کبھی کبھار وہ کچھ ہونے والا پروفٹ جو ہے عوام کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں بجائے اس کے کہ ہم اس کو لمٹ کرتے, ہم نے اس کو بنیاد بنایا فردر کرپشن کرنے کے لیے. بے شرمی کی کیا عالم ہوگا, کیا حالت ہوگی کہ ایک ایسا ملک جو 74 سال سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, جس کا غریب آدمی چکی کے دونوں پارٹوں میں پس رہا ہے, جہاں آج کے دور میں 2021 میں بہت ساری بچیاں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اپنی عزتیں گنوا رہی ہیں. دس از اے فیکٹ ریٹن آن وال, جس کو آپ جتنا بھی کبوتر بن جائیں بلی کے سامنے, یو ول بی میکنگ موک آف یور سیلف. جہاں لوگ بیماری سے مر رہے ہیں, جہاں ہاسپٹل نہیں ہیں, جہاں پر لوگوں کے لیے روٹی اور علاج کی فیسلٹیز میسر نہیں ہیں, جہاں پہ لوگوں کے لیے آسان انصاف کی فیسلٹیز میسر نہیں ہیں, وہاں ایسے گماشتے اور ایسے بد کردار لوگ, یہ کتنے برے ہو سکتے ہیں. اس کو بیٹھ کے ہمارے جو اسٹیٹسمن ہیں, جو نوبل اسٹیٹسمن ہیں, ان کو ڈیفائن کرنا ہوگا. کیا یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو چوراہوں پر پھانسیاں دے دی جائیں؟ یہ جو پیسے تھے, کوئی پیسے تھے, یہ خون تھا میرے غریب لوگوں کا.